السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ محترم بھائیو، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی دو آیتوں میں منافقین کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ آیت بھی اسی سے منسلک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں میں مرضٌ، بیماری ہے، فزادہم، پس بڑھا دیا ان کو، اللہ نے مرضا، بیماری میں یا ان کی مرض کو، وَلَهُمْ، اور ہے ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک، بِمَا كَانُوا، بسبب جو کانو تھے، یکذبون، وہ جھٹلاتے یا جھوٹ بولتے۔ منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین کی جو حالت ہے، ان کے دلوں کی حالت اور ان کے ایمان کی حالت اور ان کا طرز زندگی، اس کے متعلق اللہ رب العزت بتا رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ بیماری کس چیز کی ہے؟ بیماری ہے نفاق کی، کفر کو چھپانے کی۔ وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان دکھانا چاہتے ہیں، اور ان کے اندر، دلوں کے اندر کینہ، بغض اور حسد، اسلام دشمنی ان کے اندر بری ہوئی ہے، اور وہ اس کو چھپا کر ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ ان کی اس وجہ سے اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ پچھلی آیت میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کا دھوکہ دیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم الغیب جو ہے اللہ کی ذات، اس کو یہ دھوکہ دے دیں؟ یہ تو پاسبل نہیں نا۔ اور نہ ہی صحابہ اکرام کو، ان سابقون الاولون کو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں، جن سے بڑا زیرک اور جن سے بڑا علم کا جو سمندر وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا انسان، ان کو یہ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یہ دھوکہ نہیں دیتے۔ بیسیکلی اس کے پیچھے ان کے دلوں کی بیماری ہے، جو اللہ نے اب بیان کی ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ وہ اسلام دشمنی رکھتے ہیں، وہ اسلام کے ساتھ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ وہ دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی۔ منافق ہیں وہ اپنے اندر کفر رکھ کے اس کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے پھر کیا کیا؟ ان کی بیماری کو، فزادہم، پس بڑھا دیا ان کو، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، مرضا، بیماری میں ان کو آگے بڑھا دیا، یعنی ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اللہ نے، کہ وہ نفاق میں اور زیادہ، منافق کے درجے پہ اور زیادہ پختہ ہو گئے۔ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ ایک عذاب عام ہوتا ہے، ایک تو عذاب ہے نا کہ عذاب ہی ہے، یہاں پر عذاب علیم کا لفظ اللہ نے اس لیے یوز کیا ہے کہ دردناک عذاب ہے، جو ان کو ہر لمحہ درد دے گا، ہر لمحہ ان کو ستائے گا۔ یہ ایسا دردناک عذاب ان کے لیے، اور یہ کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا، بسبب جو تھے، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے، وہ جھٹلاتے تھے۔ جھوٹ کیا بولتے تھے؟ بہت ساری چیزوں میں، یعنی ان کو پتا تھا اسلام کے متعلق، ان کو پتا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کی پہلی شریعتوں کے اندر بتایا گیا تھا، ان کی کتابوں کے اندر بتایا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، وہ آپ کو دین کی دعوت دیں گے، ان سے وعدے لیے گئے تھے، تو وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہمیں اسلام کے متعلق نہیں پتہ، اور وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ہرگز نہ تھے۔ اور اسی جھوٹ کے سبب اللہ نے کہا کہ ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ تو آج منافقین کے متعلق ہم نے ایک اور آیت جو ہے وہ پڑھ لی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔